قال سعد بن معاذ کا انتقال ہو گیا، نبی کریم ان کے خیمے میں داخل ہوئے جہاں ان کی میت مبارک پڑی تھی، تو حضور ایک قدم یہاں رکھتے، ایک تھوڑا ہٹا کے رکھتے۔ یہ بھی لوگ ہیں دنیا سے جا رہے ہیں، یہ بھی ہیں جو دنیا چھوڑ رہے ہیں، ان اللہ مرتبہ کیا ہے؟ حضور ایک قدم مبارک یہاں رکھتے، ایک ذرا ہٹا کے رکھتے۔ حضور اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا 70,000 فرشتے آئے ہیں، خیمہ سارا فرشتوں سے بھرا ہوا ہے، ذرا بچا بچا کے رکھ رہا ہوں، کسی فرشتے کے پر پیر نہ آ جائے۔ اور جنازہ اٹھا تو حضور فرمانے لگے سعد بن معاذ کے وصال سے، ان کی شہادت سے اللہ کا عرش ہل گیا ہے، اسے وجد آ گیا ہے، اتنا بڑا شخص۔ اور صحابہ فرماتے ہیں ہم ان کی قبر کھود رہے تھے تو خوشبوئیں پہلے نکلنی شروع ہو گئی، پہلے ہی خوشبوئیں نکلنی شروع ہو گئی۔ میرے مرنے پہ ہر سو شور مچ جائے گا، دیکھو گے کہنے الوداع سرکار خود تشریف لائیں گے۔ عزیز دوست، اللہ تبارک و تعالیٰ نا اپنے بندوں سے بڑی محبت فرماتا ہے، اور رب کریم تو ساری مخلوق سے ہی بڑا پیار کرتا ہے، لیکن اگر کوئی بندہ نیک بھی ہو، صالح بھی ہو، پرہیزگار بھی ہو، پھر تو وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اور رب کریم کی یہ بھی منشا ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ بھی رضا ہے کہ جس سے اللہ محبت کرتا ہے نا، اس سے لوگ بھی محبت کریں۔ قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک جو لوگ ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کریں، رحمان لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا فرما دے گا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبریل امین علیہ السلام کو بلاتا ہے، اور بلا کر کے فرماتے ہیں جبریل میں فلاں آدمی سے محبت کرتا ہوں، آسمان دنیا پہ اعلان کر دو کہ سارے لوگ اس سے محبت کریں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اے جبریل امین علیہ السلام آپ دنیا میں لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دیں کہ اللہ فلاں آدمی سے پیار کرتا ہے، لہذا سارے اس سے محبت کریں۔ صالحین کا پیار دین کا بہت بڑا حسن ہے۔ بخاری میں، مسلم میں، کتب احادیث میں ایک پورا باب ہے کہ کسی سے محبت کرو تو اللہ کی رضا کے لیے، اور کسی سے بغض رکھو تو اللہ کی رضا۔ پورا باب ہے، ایک دو حدیث نہیں۔ حضور نے فرمایا جس سے تم محبت کرو نا اللہ کی رضا کے لیے، اسے بتاؤ بھی کہ مجھے آپ سے محبت ہے، اسے بتاؤ بھی، تاکہ وہ بھی آپ کے لیے اچھے جذبہ۔ محبت ہوتی ہے یہ اظہار کی، محتاج تو نہیں ہوتی، لیکن محبت میں اظہار ضرور ہوتا ہے، محتاج تو نہیں، لیکن ہر چیز دل میں رکھنے کی نہیں ہوتی، کچھ زبان سے کہنے کی بھی ہوتی ہے، کچھ کہنے کی چیزیں بھی ہوتی ہیں، اور وہ کہہ بھی دینی چاہیے، لیکن اتنی ہی کہنی چاہیے جتنی ضرورت ہو، 2 4 5 قدم آگے بڑھ کے نہیں، اس میں بھی تکلف آ جاتا ہے، تصنع آ جاتی ہے، بناوٹ آ جاتی ہے۔ فرمایا حضور مجھے اللہ کی قسم مجھے آپ سے پیار ہے، تو حضرت معاذ بن جبل مسکرائے، اور مسکرا کے فرمانے لگے کیا کہا تم نے؟ کہا حضور اللہ کی قسم آپ سے پیار ہے۔ فرمایا پھر سوچ کے کہیے۔ کہا اللہ کی قسم آپ سے پیار ہے۔ فرماتے انہوں نے نا میرا کپڑا پکڑ کے مجھے کھینچا اور قریب کر کے کہنے لگے سن، پھر میں نے نبی پاک سے سنا ہے جو 2 بندے رب کی رضا کے لیے آپس میں محبت کرے، اللہ کی محبت ان کے لیے واجب ہو جاتی ہے، پھر اللہ ان سے پیار کرتا اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے محبت کرے۔ ہماری محبتوں میں نا دنیاوی اغراض بڑھے ہوئے، ہر دعوت صرف اسی لیے ہوتی ہے کہ وہ بندہ بلاؤ جو میرے کام آئے گا، ہر تحفہ اس لیے آگے کی طرف روانہ کیا جاتا ہے کہ اس شخص کو بلاؤ جو کل میرے کام آئے گا۔ عزیز بھائی، اللہ کے نیک بندے سے اللہ کا بندہ سمجھ کے پیار کرے،
اور اللہ کا نیک بندہ سمجھ کے اس کے ساتھ فوٹو آنا ضروری نہیں، اس کے ساتھ پیار ہونا ضروری ہے۔ اور اگر محبت اخلاص والی ہو، پیار والی ہو، عقیدت والی ہو، تو حضرت ابو ذر غفاری نے تو کہا تھا یا رسول اللہ اگر بندہ کسی نیک بندے سے پیار کرے، نہ اس سے مل سکے، نہ اس طرح کے کام کر سکے، پھر بھی کوئی نتیجہ نکلے گا، تو حضور نے فرمایا پیار خالص کرے، اللہ قیامت کے دن دونوں کو جمع فرما دے گا۔ جو جس سے محبت کرے گا صبح قیامت اسی کے ساتھ ہوگا۔ شاید اسی لیے کسی پنجابی کے شاعر نے کہا تھا کہ اساں جے ہاں گناہیاں دا جدوں اعمال نامہ فرول ہوئے، ذرے ذرے نے سامنے آ جانے، جو جو منہ تھی بولیا بول ہوئے، اساں بھی کول حضور دے بیٹھ رہنے، لکھ عمل ترکڑی تول ہوئے، ادو کولوں کی رب نے حساب لینا جڑا بیٹھا ہی محمد دے کول ہو۔ تو اللہ کے بندوں سے اللہ کی رضا کے لیے پیار کریں، اس میں للہیت پائی جائے، للہیت للہیت ہو، اس میں کوئی اور نہ ہو، بندہ ہو اور اللہ کی رضا ہو، یعنی درمیان میں رب ہو، اور تیسرا وہ شخص ہو۔ رضا الہی جب مقصود ہو پھر شکوے بھی پیدا نہیں ہوتے، پھر شکایتیں بھی پیدا نہیں ہوتی، پھر اپنی مرضی کے بندہ جملے بھی نہیں بیان کرتا، پھر کسی جگہ کوئی تکلف بھی اس میں نہیں پایا جاتا۔ تو خالصۃ لوجہ اللہ تعالی آپ اللہ کے بندوں سے محبت کریں اور خاص ان کے لیے جذبات پیدا کریں۔ آپ کی طبیعت میں خاص جذبہ ہو، خاص شوق ہو، کسی پراپوگیٹ کرنے والے کے کسی پراپوگنڈے کا شکار نہ ہو، آپ کی طبیعت ہو، تبھی میلان ہو، ذوق ہو۔ حضرت حرم بن حیان تابعی ہیں، فرماتے ہیں جب میں نے یہ حدیث سنی نا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ حضرت اویس کرنی ان کی دعا کی برکت سے اللہ میری امت کے لوگوں کی بخشش کرے گا، اور جب میں نے یہ سنا کہ حضرت مولا علی جیسے لوگ، حضرت عمر فاروق جیسے لوگوں کو جبہ دے کے بھیجا گیا ہے، اور حضور نے بھیج کے کہا ہے کہ اب ایسے کہنا میری امت کے لیے دعا کرے، تو فرماتے میرے سینے میں لو لگ گئی کہ میں حضرت اویس کرنی سے ملوں، میری طبیعت لگ گئی، میرا شوق آ گیا کہ میں خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملوں۔ میں نکل پڑا، اللہ کے بندے کے لیے نکلا۔ حضرت حرم بن حیان کہتے ہیں، اس کو ابن الجوزی نے بھی لکھا ہے، داتا گنج بخش علی اجویری نے بھی لکھا ہے، کہتے ہیں میں ڈھونڈنے لگا حضرت اویس کرنی کو، بڑے شہروں میں گیا پر وہ ملے نہیں۔ داتا صاحب کہتے ہیں وہ حال والے آدمی تھے، ان پر بھی حال تاری رہتا تھا، اسی کسے دے کچھ نہیں جو لگ دے تے نہ کوئی ساڈا دردی، وہ بھی اپنی کیفیت میں رہتے تھے۔ داتا صاحب نے لکھا ہے جب دنیا ہستی تھی تو حضرت اویس کرنی رویا کرتے تھے، جب لوگ روتے تھے تو وہ ہنستے تھے، وہ سادہ غذا کھاتے تھے، کسی سے کوئی لین دین نہیں، اپنے طرز کلام، اپنی زندگی۔ یہ لوگ بھی بڑے شاندار ہوتے ہیں، فرماتے ہیں کہ وہ اپنے حال میں رہتے تھے۔ حضرت حرم بن حیان کہتے ہیں میں نے بڑی جگہ ڈھونڈا، پر میں جہاں جاتا لوگ کہتے ہاں گندمی رنگ والے، ہاں جن کے چہرے پر کچھ برس کے داغ ہیں، وہ جن کا چہرہ اور وجود بڑا روب والا، وہ اویس کرنی۔ کہتے ہیں میں ڈھونڈتا ڈھونڈتا جس شہر میں جاتا لوگ کہتے وہ آئے تھے پر چلے گئے۔ وہ کسی نے کہا تھا نا، اویسیوں میں بیٹھ جا، بلالیوں میں بیٹھ جا، صفیں تو سب بچھی ہیں، تو عشق والیوں میں بیٹھ جا۔ فرماتے میں وہ صفیں تلاش کرتا ڈھونڈتا، نہ ملے مجھے، بالآخر میں عراق پہنچ گیا، نہر فرات کے کنارے، ساری دنیا سے علیحدہ ہو کے وضو کر رہے تھے۔ کہتے ہیں میں پیچھے کھڑا ہوں، میں نے جا کے کہا السلام علیکم، تو حضرت اویس کرنی چہرہ اٹھا کے کہنے لگے وعلیکم السلام حرم بن حیان۔ تو میں نے کہا حضور آپ مجھے جانتے ہیں؟ فرمانے لگے عرفت روحی من روحی کا، میری روح تیری روح کی جاننے والی ہے۔
کہتے ہیں میں نے کہا حضور کو نصیحت کر دے، تو فرمانے لگے پہلی نصیحت تو یہ ہے کہ آج کے بعد مجھے ملنے نہ آنا، میں نہیں پسند کرتا، میں تنہا رہنا چاہتا ہوں، مجھے نہیں شہرت اچھی لگتی، میرا نہیں دل کرتا لوگ میرے پیچھے بھاگے، آج آیا ہے آج کے بعد نہ آنا، بس چھوڑ دے مجھے میرے حال پہ، میں اپنی زندگی اپنے حساب کے مطابق گزارنا چاہتا ہوں، تو آج کے بعد نہ آنا۔ اور پھر فرمانے لگے اگلی نصیحت یہ ہے کہ جو رب نے تجھے دے دیا ہے نا اس پہ راضی ہو جا، اگر اس پہ راضی نہیں ہوگا تو تکلیف میں رہے گا۔ فرماتے ہیں میں نے پھر کہا میرے لیے دعا کر دے، تو انہوں نے ہاتھ اٹھائے، کہنے لگے یا اللہ میری اور اس کی جنت میں ملاقات کرا دینا۔ تو انہوں نے چہرے پہ ہاتھ پھیرے اور فرمانے لگے اب تو جا، میں کوشش کروں گا تجھے دعاؤں میں یاد رکھوں، تو بھی کوشش کرنا مجھے دعا میں یاد رکھنا۔ فرماتے ہیں یہ کہتے کہتے نا وہ رستہ بدل گئے، اور گلی کا کونا وہ جب مڑے تو پھر میں ڈھونڈتا رہا، دوبارہ زندگی بھر ملے نہیں، لیکن میرا پیار سچا تھا، وہ مجھے ویسے تو نہیں ملے پر خواب میں کئی دفعہ مل جاتے، اور خواب میری وچ بھی آیا ماہی تے میں پھر وہ گل وچ پا لئیاں باواں تے ڈر دی ماری اکھ بھی نہ کھولا کتے پھر بچھڑ نہ جاواں۔ فرماتے مجھے محبت ہو گئی، خواب میں زیارت ہو جاتی۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہمارے زمانے میں کچھ لوگ تو بیچارے ویسے ہی بڑے بعض چیزوں سے آوازاں ہیں، ان کی طبیعتیں ویسے ہی بڑی تلخ ہیں، بڑی ترش ہیں، وہ ویسے ہی ذرا دنیا سے ہٹ کے چلنا چاہتے ہیں، ان کا مزاج ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ بدگمانیاں پیدا کرنا، سوسائٹی کے اندر بری سوچوں کا فروغ دینا، اپنے لیے وہ ضروری سمجھتے ہیں اور اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ میں اکثر یہ مثال دیا کرتا ہوں کہ محبت بھی اگر ہم پیدا کرنا چاہیں تو پیدا ہو سکتی ہے، اور کسی کی عداوت پیدا کرنا چاہیں تو وہ کام بھی ہو جاتا ہے۔ بہو جانا چاہ رہی تھی میکے، اس نے اپنے شوہر سے یا اپنی ساس سے کہا کہ مجھے گھر جانا ہے۔ تب ایک پہلو تو یہ ہے کہ وہ شام کو بیٹا گھر آیا تو اماں کہتی ہے کہ پتر دیکھ، بیٹا نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ جائے، اماں اس کو اس کی ذہن سازی کرتی ہے، کہتی بیٹا دیکھ تو ہر وقت اپنی ماں کے پاس رہتا ہے، باپ کے پاس رہتا ہے، بہن بھائیوں کے پاس رہتا ہے، تو بیچاری اگر 6 ماہ کے بعد 3 ماہ کے بعد تقاضا کرتی ہے تو اس کا بھی تو دل کرتا ہے نا اپنے ماں باپ سے ملنے۔ اب بچہ نرم ہوتا ہے، وہ شوق سے گاڑی نکالتا ہے، شوق سے چھوڑنے جاتا ہے، اس کے دل میں محبت فروغ پکڑ گئی۔ ایک پہلو یہ ہے کہ اس نے مطالبہ کیا بہو نے کہ مجھے جانا ہے میکے، تو ساس صاحبہ نے شام کو اپنے بیٹے سے کہا کہ کوئی طریقہ تو نہیں نا روز جانے کا، اور جب یہ وہاں سے ہو کے آتی ہے تو اس کا لہجہ ٹھیک نہیں رہتا، پھر یہ اس کو غلط مشورے ملتے ہیں، تو پہلے تو وہ صاحب ویسے ہی لڑائی شروع کر دیں گے کہ جانا ہی نہیں، اور جب بات بڑی بڑھے گی تو وہ جائیں گے تو ساتھ یہ کہیں گے کہ جاؤں گا ضرور پر دروازے پہ چھوڑ کے آ جاؤں گا، میں نے اندر کیوں کہ یہ بھی کسی نے پیچھے سے اس کو بھرا ہے۔ آپ کسی بندے کے بارے میں بھی، کسی کے بارے میں، ہمارے تمام جگہوں پہ اسی طرح ہی ہوتا ہے، دوستوں کی محفل ہو، تنظیمیں ہوں، ہمارے دفاتر ہوں، سب جگہ کچھ لوگ باقاعدہ کام کرتے ہیں نفرتیں بھرنے کا، اور فلانا تم نے دیکھا کیا کر رہا تھا، ذہن بناتے ہیں، بندہ اس سے الرجی کھانے لگتا ہے، نفرت کرتا ہے، کچھ ذہن بناتے ہیں یار کتنا بھلا آدمی ہے، دیکھو کتنے وقت پہ آتا ہے بیچارہ، گھر میں اس کے کوئی اور ہے بھی نہیں پھر بھی چھٹی نہیں کرتا، وقت پہ آتا ہے۔ تو یہ ذہن سازی نفرتوں کی بھی لوگ کرتے ہیں، محبتوں کی بھی۔
ایک مثال اور دے دو چھوٹی سی. ایک مکھی وہ ہے کہ آپ کا پورا وجود موجود ہے، پر وہ وہاں بیٹھے گی جہاں پیپ ہے جسم میں، باقی کسی جگہ نہیں. اس کا مزاج ہے غلاظت والی جگہ پہ بیٹھ، مزاج ہے. اس نے ڈھونڈ گئی کسی غلط بات پہ، ساتھ ہی غلط طبیعت ہے اس کی. مانتے نہیں بہت سارے لوگ، پر غیبت کے قائل ہوتے ہیں. ذہن میں فطور ہوتا ہے، بیٹھنا ہی غلط جگہ پہ، حالانکہ باقی سارا جسم موجود ہے. پیپ والی جگہ پہ، ریشے والی جگہ پہ، زخم والی جگہ پہ بیٹھنا ہے، اور وہاں سے اٹھ کے جب کہیں اور بیٹھنا ہے تو وہاں بیماری پھیلانی. ایک مکھی وہ بھی ہے جو ڈھونڈتی ہے سارا زمانہ، پر بیٹھتی پھول پہ. اور جب وہ پھول پر بیٹھ کر اپنے گھونسلے میں جا کے بیٹھتی ہے تو پتہ ہے وہاں کیا پیدا ہوتا ہے؟ شہد پیدا ہوتا ہے. اور شہد وہ ہے جو شفا دیتا ہے. آج کچھ لوگوں نے پراپوگیٹ کر دی چیزیں. جب تو نے کہا نا کہ اللہ میرا رب ہے، پھر ڈٹ جا، پھر اس پہ ڈٹ جا، پھر کھڑا ہونا سی. جب آپ میں استقامت ہوتی ہے، صبر ہوتا ہے. دیکھیں حالات جب بگڑے تو انہیں صحیح ہونے میں ٹائم لگتا ہے. وقت کے ساتھ جب چیزیں تبدیل ہوتی ہیں اپنے ٹائم کے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی، بڑا مشکل نہیں، اکیلا آدمی، غریب آدمی، مکے کے سارے سرداروں کے قابو آ گیا. حضرت حسان، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، حضرت بلال کے گلے میں رسی ڈال کے بچے کھینچا کرتے تھے. یار خاصا مشکل کام نہیں. امیہ بن خلف ڈنڈوں سے مارتا ہے، آپ کے ہاتھ اور پیر چارپائی کے نیچے رکھ کے تو اوپر بیٹھے رہتے بڑی بڑی دیر. بڑی تکلیف نہیں، بڑی اذیت نہیں. لیکن حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں پھر میں نے وہ سارے دکھ مٹتے دیکھے. وقت بیت گیا. وہی امیہ بن خلف ایک دن گھوڑے پہ تھا، گھوڑے اپنے کو تیار کر رہا تھا، لگام ڈال رہا تھا. حضور علیہ السلام گزرے تو فرمایا کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے اس گھوڑے پر بیٹھ کے آپ کو شہید کروں گا. تو حضور فرمانے لگے تیاری کر لے، تجھے قتل میں نہیں کرنا ہے. پھر جنگ کے موقع پہ نا ہلکی سی خراش لگائی رسول پاک نے اسے، یا گلے پہ. تڑپتا تھا، روتا تھا، سسکتا تھا. لوگ کہتے تھے امیہ کیا ہو گیا، اتنا سیانہ بندہ یہ کیا کرتا ہے؟ تو کہنے لگا تمہیں پتہ نہیں مجھے تکلیف کتنی ہے. ضرب تو چھوٹی ہے پر تمہیں پتہ نہیں لگائی کس نے ہے تو چھوٹی پر تمہیں خبر نہیں کہ لگائی کس نے ہے، کس نے یہ ضرب لگا دی ہے. پھر تڑپ کر سسک کر مرا. حالات بدل جاتے ہیں، حالات میں تبدیلیاں آ جاتی. اور جب آپ وقت دیتے ہیں تو بہت سارے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں. حضرت عمار بن یاسر بڑا شروع میں کلمہ پڑھا. ان لوگوں نے بڑی تکلیفیں اٹھائیں جنہوں نے آغاز اسلام میں کلمہ پڑھا. حالات اور طرح کے اذیت، میرے حضور کو بڑی اذیتیں دی جاتی تھیں. ابو لہب، عقبہ بن ابی معیط، یہ حضور کے دو ہمسائے تھے. کچھ نفسیاتی تکلیفیں لوگ دیتے ہیں، ذہنی طور پر پریشان کرتے ہیں، مزاج ہوتا ہے. وہ دونوں کیا کرتے تھے؟ وہ سارا اپنے گھر کا کوڑا کرکٹ لا کے حضور کے دروازے پر پھینک جاتے. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے تھے کیا خوبصورت حق ہمسائیگی ادا کرتے ہو، کیا اچھا تم حق ہمسائیگی. اور دونوں طرف کے ہمسائے تکلیف دیتے، اذیت دیتے، حضور کو پریشان کرتے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا ہمسایہ بھی اسی طرح کرتا تھا. اپنے گھر کا سارا گند کچرا اٹھا کے آپ کے گھر میں پھینک دیتا. ایک دن بھی پھینکا، 2 دن بھی پھینکا، 3 دن بھی پھینکا، 4 دن بھی پھینکا، 5 دن بھی پھینکا. مہینوں بیت گئے، مہینوں بیت گئے. ایک دن کہنے لگا میں روز کچرا پھینکتا ہوں. خود ہی کہنے لگا آپ کو تکلیف نہیں ہوتی؟ آپ فرمانے لگے میں نے ایک برتن رکھ دیا ہے، ایک جھاڑو رکھ دیا ہے. جب تو کچرا پھینکتا ہے تو میں اٹھا کے باہر پھینک آتا ہوں. اب تو بند نہ کرنا، اس لیے کہ مجھے عادت ہو گئی ہے. اب میں نے اپنے ٹائم میں سے نا ٹائم اس کچرے کو دینا شروع کر دیا ہے. اب تو بند نہ کرنا، اس لیے کہ مجھے اب اس بات کی عادت ہو گئی. اب میں روز اٹھاتا ہوں اور اٹھا کے ذرا باہر
پھینک آتا ہوں، میں عادی ہو گیا ہوں تیری اذیت کا، اب میں تیری تکلیف کا۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ شہروں کے رہنے والے ہیں، ہمارے دیہاتوں میں یہ ہوتا تھا کہ کسی بوڑھے بابے کو نا بچے چھیڑتے تھے، کبھی کبھی غلط کرتے تھے، ایسا کرنا نہیں چاہیے، لیکن بزرگ کو چھیڑتے تھے، تنگ کرتے تھے۔ کبھی وہ بچے نہ چھیڑتے تھے تو بزرگ خود کہتے تھے کہاں مر گئے آج سارے۔ اصل میں وہ پیار ہوتا تھا، وہ پیار لگ جاتا تھا، بتاتے نہیں تھے، لیکن علاقے کے بچوں کے ساتھ نا وہ غصہ ہوتا تھا، وہ چھیڑتے تھے۔ لیکن نا کئی دفعہ کوئی بندہ دشمنی کرتا ہے تو بندے کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے، سجدے کا ذوق بڑھ جاتا ہے، عبادت کا مزاج بڑھ جاتا ہے، انسان کی طبیعت کے اندر خاص قرب آتا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بڑی تکلیف دیتے ہیں۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ ہیں وہ اسلام کی پہلی شہیدہ ہے، حضرت سمیہ ان کا نام تھا، اسلام کی پہلی شہیدہ۔ ان کے زیر ناف ابو جہل نے نیزہ مار کے انہیں شہید کر دیا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد کو اتنی تکلیفیں دی گئیں کہ وہ ان اذیتوں کی وجہ سے دنیا سے پردہ کر گئے۔ حضرت عمار بن یاسر کو خود کافر اتنا مارتے تھے کہ وہ اپنی حواس کھو بیٹھتے تھے اور ایسی باتیں کرتے تھے کہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ عمار بن یاسر بول رہے ہیں۔ اتنی سخت اذیت دیتے، اتنی سخت۔ دکھ قبول محمد بخشا، راضی رہن پیارے، دکھ قبول محمد بخشا، بس راضی رہن۔ اتنی تکلیف دیتے کہ حضرت عمار بن یاسر حواس کھو بیٹھتے، تکلیف میں آتے، بڑا سہا، بڑا برداشت کیا۔ ایک دن میرے رسول پاک تشریف لائے اور حضور نے کہا او آل یاسر میں تمہیں مبارک دینے آیا ہوں، رب کریم نے تمہارے لیے جنت میں مکان بنا دیے ہیں۔ حضور نے تمہارے لیے، اللہ نے تمہارے لیے جنت میں مکانات، تمہیں مبارک ہو، تمہاری اذیتیں، تمہاری تکلیفیں، تمہارے درد، تمہاری راتیں کام آ گئیں، مالک نے تمہارے لیے مکانات بنا دیے ہیں، حالات ٹھیک کر دیے ہیں، طبیعتوں میں بہتری آ گئی ہے۔ میرے محبوب کریم رؤوف الرحیم سید عالم نور مجسم شفیع معظم آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں خوشخبری سنا دی۔ حضرت عمار کہتے ہیں پھر حالات بدلے، پھر میں نے جو مجھے اذیتیں دینے والے تھے میں نے انہیں گڑھوں میں گرتے دیکھا۔ آپ فرماتے ہیں ابو جہل کی لاش اٹھانے والا بھی بدر میں کوئی موجود نہ تھا، اور ابو لہب جو مجھے تکلیفیں دیتا تھا وہ مکے کے چوک میں مرا ہوا پڑا تھا، پر کوئی اس کے قریب جانے والا بھی موجود نہ تھا، کوئی نہیں تھا۔ آپ فرماتے ہیں وہ حالات بھی۔ حضرت عمار کا اپنا کیا حال ہوا؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بہادر ہیں، حضور نے فرمایا یہ اللہ کی تلوار ہے، یہ اللہ کی، بڑے بہادر تھے، بڑے شیر دل تھے۔ فرماتے ہیں کبھی معذرت نہیں کرنی پڑی، کبھی جھکنا نہیں پڑا، کبھی کسی کی منت نہیں کی۔ اللہ نے طاقت اتنی عطا فرمائی تھی، ہمت، حوصلہ، صبر، استقامت اتنا دیا، کبھی کسی جگہ پشت نہیں لگی۔ لیکن فرماتے کسی وجہ سے نا ایک دن میرا عمار بن یاسر کے ساتھ کسی بات پہ اختلاف رائے ہو گیا، جھگڑا ہو گیا۔ توجہ ہے میری بات پر؟ فرماتے ہیں جھگڑا ہو گیا۔ ہمارا پتہ حال کیا ہے؟ ہمارا یہ حال ہوتا ہے کہ ہمارا جھگڑا ہو جائے تو خیر ہے، لیکن اگر پڑوسی کے بچے لڑ پڑے تو ہم کہتے ہیں اس کی روزی پاک نہیں، اس کی تربیت ٹھیک نہیں۔ ہمارا بھائیوں سے رٹا ہو جائے تو معاملہ اور ہے، کسی کا ہو جائے تو معاملہ اور ہے۔ میں بیمار ہو جاؤں تو آزمائش ہے، اور سامنے والا بیمار ہو جائے تو سزا ہے، پھر کیا ہے؟ بلکہ پنجابی کہنے نے کیتیاں نو پھڑیا ہے، یہی کہہ دیتے۔ اور میں بیمار ہو جاؤں تو آزمائش آ جائے اللہ کی طرف سے۔ ایسا نہ کرے، ہمارا فتویٰ اپنے حق میں اور ہوتا ہے، سامنے والے کے معاملے میں اور ہوتا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر کی بات کر رہا تھا، جناب عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمار بن یاسر کہتے ہیں
کہ حضرت خالد بن ولید کے ساتھ، جناب خالد بن ولید کہتے ہیں میری ان کے ساتھ نا کسی بات میں اختلاف رائے ہو گیا، تو میں اب دلیر آدمی تھا، شیر آدمی تھا، کبھی جھکا نہیں تھا، کبھی کوئی معاملہ نہیں ہوا تھا، کبھی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تھی۔ آپ فرماتے ہیں جب رائے کا اختلاف ہو گیا نا، بات ذرا آگے بڑھ گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی، تو میرا یہ خیال تھا کہ حضور میری بھی سنیں گے، عمار بن یاسر کی بھی سنیں گے، پھر حضور کوئی فیصلہ کریں گے، پر قربان جاؤں۔ وقت بدل گیا ہے نا، اب بہت بڑے چودھری ہیں، بڑے سردار ہیں، بڑے سپہ سالار ہیں حضرت خالد بن ولید، پر وقت بدل گیا۔ تو حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں جب میں نے نبی کریم کی بارگاہ میں بات عرض کی، حضور تک بات پہنچی، تو میرے مصطفیٰ نے موٹی سی بات ارشاد فرمائی۔ رسول کریم فرمانے لگے بھئی بات مختصر سی ہے، جس نے عمار کو راضی کر لیا اس نے مجھے راضی کر لیا، اور جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ فرماتے ہیں بس میری قیمت پڑ گئی، میرا قد اونچا ہو گیا۔ حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں میں نے بھی کہا اب بات کیا کرنی ہے، اب تو گزارش ہی کرنی ہے، اب مدعا کیا سنانا ہے، اب تو بات کرنی ہے۔ فرماتے میں آگے بڑھا، اور جیسے بھی ہوا میں نے حضرت عمار بن یاسر کو راضی کیا۔ حضرت عمار کہتے ہیں ایک وقت وہ تھا اور ایک وقت یہ ہے، جب دونوں وقتوں کو دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ساری تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا۔ وقت دیں معاملات کو، ٹائم دیں۔ آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا کریم ہے، ہمیں وقت دینا چاہیے۔ حضرت سیدنا عاصم بن ثابت بن قیس بخاری میں بھی موجود ہے، اور بھی بہت ساری کتب میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت عاصم بن ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے نا جنگ احد میں بڑی دلیری کے ساتھ آپ لڑے تھے۔ دو لوگوں کو آپ نے قتل کیا تھا، مصافے اور حارث کو۔ ان کی والدہ سلافہ بنت سعد، سلافہ بنت سعد بڑی مالدار عورت تھی، بڑی تیز تھی۔ اس نے قسم کھائی تھی کہ میرے دو بیٹے چونکہ حضرت عاصم بن ثابت نے قتل کر دیے، اس نے قسم کھائی تھی کہ میں نا معاذ اللہ انہیں قتل کراؤں گی اور ان کی گردن اترواؤں گی اور ان کی کھوپڑی میں شراب بھر کے پیوں گی۔ جملے بولنے والے کئی دفعہ بڑا ہی بول جاتے ہیں۔ حضرت عاصم بن ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ، سلافہ بن سعد کہنے لگی کہ میرے بیٹے چونکہ انہوں نے قتل کیے تو 100 اونٹ دوں گی جو انہیں شہید کرے گا، اور پھر میں معاذ اللہ ان کی گردن اتروا کے کھوپڑی کے اندر شراب بھر کے پیوں گی۔ حضرت عاصم بن ثابت بڑے بہادر تھے، قابو نہ آ سکے۔ کافروں نے ایک چال چلی کہ مدینے سے کچھ مبلغ مانگے تبلیغ کرنے کے لیے، بطور مبلغ کو مانگا، لیکن رستے میں بددیانتی کی، جھوٹ بولا، ظلم کیا، انہیں گرفتار کیا، اور گرفتار کر کے معاذ اللہ تعالیٰ انہیں بیچنا چاہا۔ حضرت عاصم بن ثابت کہنے لگے میں میدان کا آدمی ہوں، میں قید ہونے سے لڑائی کرنے کو بہتر سمجھتا ہوں، میں کفار کا قیدی ہونے سے شہید ہونے کو فضیلت دوں گا۔ تلوار نکال لی، نیزے نکال لیے، لڑنے لگے۔ اب اکیلا آدمی اور سامنے درجنوں بیسیوں لڑنے والے، سب کا رخ جب انہی کی طرف ہوا تو حضرت عاصم بن ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھنے لگے اب شہید ہو جاؤں گا، تو آپ نے ایک دعا مانگی، کہنے لگے اے اللہ میرے بدن کی حفاظت کرنا، اے اللہ میرے وجود کی حفاظت کرنا، گویا میری لاش کی یہ بے حرمتی نہ کرے، اللہ حفاظت کرنا۔ شہید کر دیے گئے، جیسے ہی آپ شہید ہوئے تو اب وہاں تو منت یہ تھی نا معاذ اللہ کے گلا کاٹیں گے اور معاذ اللہ کھوپڑی میں شراب پئیں گے۔ انہوں نے دعا کر دی یا اللہ حفاظت کرنا۔ آپ سب بھی دعا کریں یا اللہ ہماری حفاظت فرما، اے اللہ دنیا میں بھی حفاظت فرما، قبر میں بھی حفاظت فرما، حاسدوں سے، شریروں سے، مفسدوں سے، اے اللہ حفاظت کرنا، یہ دعا فرمائی۔ جب آپ شہید کر دیے گئے نا، لاش مبارک قریب تھی، تو کافر گردن کاٹنے کے لیے آگے بڑھے تو سینکڑوں کی تعداد میں شہد کی مکھیاں آ گئیں، انہوں نے گھیرا ڈال لیا سارے وجود کو۔
اب کتنی کو مکھیاں اڑائیں؟ ایک کو اڑاتے ہیں 10 اور آ جاتی ہیں، 2 کو اڑاتے ہیں 10 اور ان کا خیال تھا شاید وجود کاٹنے آئیں گی، وہ چلے گئے، کہنے لگے شام کو جب مکھیاں چلی جائیں گی تو دوبارہ آئیں گے، لیکن جب مکھیاں اڑی تو انہوں نے وجود کو چھوا بھی نہیں تھا، انہوں نے وجود کی حفاظت کی، دعا مانگی تھی، اے اللہ ان سے میری حفاظت فرما، مجھے ثابت قدم رکھ۔ مکھیوں نے وجود کو چھوا بھی نہیں، اور جب رات ہوئی تو نہ بادل تھے، نہ پانی تھا، نہ ہوا تھی، لیکن اللہ نے پانی بھیجا، بارش آئی، حضرت عاصم بن ثابت کی لاش کو بہا کے لے گئی، وجود بہا کے لے گئی، سویرے ڈھونڈتے رہے پر ان کا وجود کسی کو ملا، بعد مرن دے مکھڑا میرا ہو جاوے جے تازہ، پھر سمجھ لینا محبوب میرے نے آن پڑے ہے جنازہ، پھر سمجھ لینا محبوب میرے نے آن پڑے ہے۔ اور ایک شعر پڑھنا دوں چلا کے گولڑا کا، کئی دفعہ پڑھتا ہوں، آج پھر نہ کہہ دوں، کہنے لگے بے قدراں کچھ قدر نہ جاتی، کیتی خوب تسلی ہوں، دنیا دار پجاری زرد کتیاں دے گل ٹلی ہو، بک بک روشن اکھیاں تکیو ویک حویلی کلی ہو، کوچ نصیر اساں جدوں کیتی پہ جانی تر تھلی ہو۔ تو یاد رکھ میرے بھائی، جب آپ ثابت قدم، حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ، بخاری میں ذکر ہے، کتب حدیث میں، کتب سیرت میں ذکر، حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت کلمہ پڑھا جب ابھی 5 لوگ کلمہ پڑھتے تھے، کل بندے السابقون الاولون۔ آپ فرماتے جس عورت کا میں غلام تھا نا، انمار اس کا نام تھا، وہ مجھے بڑی سخت سزائیں دیتی تھی، آپ لوہار کا کام کرتے تھے، سلاخیں، آپ کو پتہ ہے لوہار سلاخ رکھتا ہے پہلے آگ میں بھٹی میں، پھر وہ جب پوری طرح تپتی ہے پھر کچھ بنتا ہے، لوہار کا کام کرتے تھے۔ آپ فرماتے انمار میرے ساتھ یہ کرتی کہ مجھے سخت اذیت دیتی، کلمہ چھوڑنے پر مجبور کرتی۔ ایک دفعہ تو ایسے ہوا کہ اس نے کافروں کی ڈیوٹی لگائی، میں گلی سے گزر رہا تھا، مجھے نہیں پتا تو ان کی پہلے سے تیاری ہے، انہوں نے کوئلے جلا کے رکھے ہوئے تھے، مجھے پکڑا، میرا کرتا زبردستی اتارا، کوئلوں پہ لٹا دیا اور میرے وجود پر وزنی پتھر رکھ دیے، فرماتے ہیں میری چربی پگھلی تو کوئلے بجھے۔ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، زخم پہ زخم کھا کے جی، خون جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے کو دل لگی نہیں، اس میں بڑی برداشت کرنی پڑتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نہ خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے، میں ایک دن حاضر، مجھے بڑی تکلیف دیتے تھے، کہتے ہیں جب میں کام کر رہا ہوتا تھا تو میری مالکن آتی تو وہ نکال کے نا سلاخ تو میرے سر پہ رکھ دیتی، میرا سارا وجود زخمی تھا، حضور خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، میں حاضر ہوا تو محبوب کریم بھی اٹھے، تو حضور علیہ السلام سے میں نے عرض کی حضور دیکھیں مجھے کتنی تکلیف دی جاتی، تو ابھی فرمانے لگے بس اتنی، بس اتنی؟ فرمایا تم سے پہلے لوگوں کے سروں پر آرے رکھ کے 2 حصوں میں چیر دیا جاتا تھا، لوہے کی کنگھیوں سے ان کے وجود ادھیڑ دیے جاتے تھے، پر وہ سی نہیں کرتے تھے، اف نہیں کرتے تھے، میں خبردار بس کتنی؟ اور پھر میرے حضور نے ہاتھ اٹھائے، کہا اے اللہ خباب کی مدد فرما، اے اللہ خباب کی، اتنے لفظ ادا کی۔ حضرت خباب کہتے ہیں پھر میں نے وقت کو وقت دیا، پھر میں نے حالات کو وقت دیا، پھر میں نے اپنے محبوب کی دعا کو قبول ہوتے دیکھا۔ فرماتے ہیں وہ میری مالکن یہ مجھے تکلیف دیتی تھی، اذیت دیتی تھی، پر اس کا حال یہ تھا کہ اس کے سر میں درد اٹھا، اور جس طرح کتا چیختا ہے جب اسے مارا جاتا ہے تو وہ چلاتا ہے، اس طرح وہ آوازیں نکالتی۔ پھر وہ بہت بڑے طبیب کے پاس گئی تو اسے کسی نے کہا کہ لوہے کی سلاخوں سے اپنے سر کو دگوایا کر، داغ دیا کر، اسے جلایا کر جگہ جگہ سے، تاکہ تیرے اندر کا درد ختم ہو۔
تو آپ فرماتے ہیں پھر لوگوں میں نے صبر اور استقامت کا رزلٹ دیکھا کہ وہ جو مجھے بطور سزا میرے سر پہ سلاخیں رکھتی تھی، پھر وہ بطور دوائی منگانے لگی۔ میں سلاخ گرم کر کے لاتا، اس کے سر پہ رکھتا، فرماتے ہیں پھر اسے سکون ہوتا، پھر وہ تڑپتی، اور چونکہ مجھے تو وقت یاد تھا نا، کہتے ہیں لیکن میں مصطفیٰ کریم کا کلمہ پڑھتا تھا، میں نے کبھی دوبارہ پلٹ کر اسے یہ بات یاد نہ کرے۔ آپ وقت دیں، ماحول کو ٹائم دیں، آپ دیکھیں، ہاں یہ ضرور دیکھ لیں کہ آپ کے ضمیر کے اندر کوئی ایسی بات تو نہیں، کوئی ایسا معاملہ تو نہیں کہ جہاں آپ غلط ہیں، اور اگر ایسا نہیں پھر آپ وقت دیں۔ اللہ کی حکمتوں پر بہت ساری چیزوں کو چھوڑیں۔ دعا کرتا ہوں اللہ کے حضور اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔